مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، بحیثیت سیاستداں کیسے تھے تاکہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے سیاستداں ہیں، وہ بھی وہاں سے کچھ روشنی لے سکیں؟ جی بالکل، رہنمائی صرف بلکہ بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی سیاسی زندگی سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم اب ناکامی کی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اس وجہ سے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی ایک ریاست قائم کی، اور ریاست کی حکومت اور سیاست کی۔ سیاست جو ہے یہ اچھا لفظ ہے، اور یہ دنیا میں بھی آج جو ممالک کامیاب ہیں، جرمنی ہے، جاپان ہے، برطانیہ ہے، وہ اپنے پولیٹیشنز کی وجہ سے، ان کے اچھے سیاست کا مطلب ہے نظام حکومت چلانا، یہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے، اچھا سیاسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ معاہدہ کیا، بھئی جو اپنے شہریوں کے حقوق متعین کیے کہ جو مسلمان شہری اور غیر مسلم یہودی شہری، تو غیر مسلموں کو بھی آپ نے بڑے اعلیٰ حقوق دیے۔ تو ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو بڑے واضح اور کھلے حقوق اور آزادیاں ملنی چاہیے، اور مسلمان معاشرے کو غیر مسلموں کو قبول کرنے کے لیے اور ان کو اپنے قریب لانے کے لیے پورا ایک موقع اور فریم ورک فراہم کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عدل ہے اس کو بڑا باکمال بنایا، اور یہ آج دنیا میں بھی ہم سنتے ہیں، چرچل کہتے تھے کہ جب تک برطانیہ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، برطانیہ پہ زوال نہیں آئے گا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پہلے کر کے دکھایا، دنیا کو کر کے دکھایا۔ آپ نے ایک نیا قانون بنایا دنیا میں، اس سے پہلے جسٹینین لا وغیرہ تھا، لیکن قانون باقاعدہ قانون نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے آئین اور قانون بنایا، اور دنیا کا پہلا آئین جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ایک اسٹیٹ قائم کی، میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور تحقیق کی ہے، اس کو مغربی لوگوں نے مانا ہے۔ تو عدل کا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوتا اور مسلمان ناحق ہوتا، تو یہودی کو اتنا یقین ہوتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اور اس کے حق میں ہوتا تھا مسلمان کے خلاف۔ بائسنس نہیں تھی، جانبداری نہیں تھی، کرپشن کا سوال نہیں تھا۔ عدل آپ نے قائم کیا، عدل کے اصول بتائے، آپ نے بتایا قاضی کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے آتے ساتھ کرائسس مینجمنٹ کی، مائیگرنٹس آئے تھے، مہاجرین آئے تھے، آپ نے مہاجرین کا وہ نظام کیا جو دنیا کے لیے عجوبہ تھا۔ بھئی آج مہاجرین آ رہے ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں، کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا، مواخات مدینہ۔ اب یہ دنیا کا ماڈل ہے مینجمنٹ کا، کہ کسی پر بوجھ بھی نہ ہوا، اور ایک آدمی کو ایک آدمی دے دیا، اور محبت سے اتنی ترغیب دی کہ ہر ایک نے ایک خاندان کو بنا لیا۔ اگر آج ہمارے یہاں پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے جو متاثر ہیں، ہمارے 40-50 لاکھ زیادہ متاثر ہیں، ویسے تو متاثر ہونے میں 3 کروڑ تک جا چکے ہیں، اگر ان میں سے ایک ایک خاندان اپنا بھائی بنا لے، مسئلہ آج ختم۔ نہ کوئی کروڑ دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو آسان ہے نا یہ۔ اچھا، ایک تو ہے بولنا، تو ہم بولے یہ تو تھیوریٹیکل بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، ایک دو کو بٹھاتے تھے، آپ کہتے کونوا اخوین فی اللہ، تم دونوں بھائی بھائی ہو گئے، جاؤ، تم دونوں بھائی بھائی ہو گئے، جاؤ۔ اور ایسا جذبہ پھونکا کہ انہوں نے کہا جی میری تجارت آپ کے لیے حاضر، میری آدھی زمین ہے آپ کے لیے حاضر۔ لیکن وہ بھی مہاجرین صحابی تھے، انہوں نے نہیں کہا نہیں ہم تمہاری زمین لیتے ہیں، کہا نہیں ہم نہیں لیتے، ہمیں تم بازار کا راستہ دکھاؤ۔ تو یہ آپ نے کرائسس مینجمنٹ کیا۔ پہلے آپ نے مسجد نبوی بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ جو بیسک چیز ہوتی ہے مسلمان معاشرے کا، جو سینٹرالٹی ہے، وہ مسجد میں ہونی چاہیے۔ اس مسجد میں گورننس بھی ہوتی تھی، جاسوسی بھی ہوتی تھی، وفود بھی آتے تھے، باہر کے ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے، ان سے معاہدات ہوتے تھے، ٹریٹیز ہوتی تھیں، امن کے معاہدے ہوتے تھے۔ آپ صحابہ کو بھیجتے تھے مختلف قبائل میں، جا کے ان سے امن کا معاہدہ کرتے تھے، ٹریٹیز بھی کرتے تھے، پیکٹ بھی کرتے تھے، الائنسز بھی کرتے تھے۔ الائنس کا مطلب بہت سٹرونگ، کہ بھئی ہمیں مدد کی ضرورت ملی، تمہاری فوجیں آئیں گی، تمہیں ضرورت پڑی ہم آئیں گے، غیر مسلموں سے، مسلمانوں سے نہیں۔ یہ نہیں کہتے تم ضرور مسلمان ہو، بھئی قبیلہ ہم سے الائنس کرے۔ تو اسلامک اسٹیٹ کو، ایک مسلم اسٹیٹ کو سٹرونگ ہونا چاہیے الائنسز کے ذریعے۔ جیسے ہم آج کبھی امریکن بلاک میں، کبھی رشین چائنیز بلاک میں ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی چائنا سے آپ نے کیوں کیا؟ بھئی یہ تو اسلام ہماری اسٹیٹ کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم اچھے الائنس میں ہو جائیں، جس سے مسلمان اسٹیٹ مضبوط ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آتے ساتھ مسجد نبوی، یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، مسجد نبوی بنانے کے بعد آپ نے کون سی چیز پہلے بنائی؟ بازار۔ اور اپنے پیر مبارک سے آپ نے نشان لگا کے بتایا کہ یہ تمہارا بازار ہے، اور آپ نے پہلے تحقیق کی، صحابہ کو بولا بازار کہاں بنائیں؟ انہوں نے ایک جگہ دکھائی، کہا آپ نے یہ نہیں۔ بقیع کی جگہ دکھائی جہاں جنت آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے کہا یہ جگہ۔
اور آپ نے فرمایا یہ تمہارا بازار ہے، یہاں جو تاجر مال لے کے آئے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو اللہ کے راستے کے مجاہد کو ملتا ہے۔ کہاں مجاہد کہاں تاجر؟ کیا مسلمانوں کی اکانومی کو سٹرونگ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی کا۔ تو کیونکہ ہماری پریفرنس میں نہیں ہے، اکانومی میں اگر کرپشن ہوگی، انکمپیٹنس ہوگی، خراب پالیسیاں ہوگی تو اکانومی خراب۔ یعنی اللہ کے نبی نے اسی وقت بتا دیا کہ اگر ملک کو سٹرونگ کرنا ہے تو اکانومی کو بڑی حیثیت دینی ہے۔ ذکر اپنی جگہ، تلاوت اور ذکر اور نماز بھی اس وقت ہوگا جب اکانومی سٹرونگ ہوگی۔ اگر اکانومی سٹرونگ نہیں ہے، امن ہی نہیں ہے، تلاوت بھی ختم ہو جائے گی، ذکر بھی ختم ہو جائے گا، اسلام کی عمارتیں بھی ختم ہو جائیں گی، مدرسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کا اتنا بڑا رول ہے۔ اللہ کے نبی کی آپ کی اتباع میں حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر نے جو سیاست کر کے دکھائی، کمال کر دیا کہ دنیا کہتی ہے کہ ایک اور عمر اگر مل جاتا اسلام کو تو اسلام کو کبھی زوال نہ آتا۔ اور عمر بن العزیز تو وہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ جو ڈاک کے نظام، فوج کے نظام، کمیونیکیشن کے نظام پوری دنیا میں بنائے، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ اللہ کے نبی سے سیکھا، آپ کی شاگردی میں سیکھا۔ تو یہ یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان دیندار نیک مسلمانوں کو کمپیٹنسی حاصل کر کے سیاست میں جانا ضروری ہے۔ سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہم کہیں بھی جو بھی جائے گندہ ہو گیا ہے، نہیں، اچھے لوگوں کو جانا ضروری ہے، اور اچھے نہ ہوں تو زیادہ اچھے ہوں۔ چلو ایک آدمی میں 70% خیر ہے وہ بھی کرے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کی پلاننگ ہو، مسلمان مرد اور جو خواتین کا کوٹا ہے اس میں۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر سٹڈی کرتے ہوئے، جو سٹڈیز ہیں بھی، آج پاکستان کے کرائسس اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق کیسے حل ہو سکتے ہیں، سود سے کیسے باہر آ سکتے ہیں، مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آخری حدیث، جو آج سچویشنز بن رہی ہیں ہماری، اور بڑے افسوس کی بات ہے، آج کیا ہو رہا ہے، جس مجلس میں بیٹھیں تو ہم حکمرانوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہر پارٹی کو، اور وہ عوام کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ وہ تمہارے لیے، تم پر شفقت کریں، عدل کریں، تم ان کے لیے دعا کرو۔ بہترین حکمران، یہ بہترین معاشرہ ہے، یعنی حکمران عوام کا خیال کرو اور عوام حکمران کی اطاعت کر رہی ہو۔ اور آپ نے فرمایا شر امرائکم، تمہارے بدترین حکمران ہوئے وہ تم پر لعنت کریں، تم ان پر لعنت کرو۔ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، کیوں کہ حکمران کی پالیسیاں ایسی ہیں جس سے عوام اس پہ لعنت کر رہی ہے، اور عوام کا کردار ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا حکمران لے سکیں، کسی کو لے سکیں، کسی کی اچھائی دیکھ سکیں، ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب سیاست تھی کہ آپ کی سیاست سے مسلمانوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ 22 سال کے اندر آدھی دنیا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ سیاست تھی۔